باتیں نور کی میں آپ کا سواگت۔ آپ چونک گئے ہوں گے کہ آج ہم نے خوش آمدید یا مرحبا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا۔ بات تو ایک ہی ہے، سواگت کہوں یا خوش آمدید۔ کچھ ایسی ہی بات میرے ساتھ ہوئی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نے ہمارے ایک دوست کو دیوالی مبارک کہا تو ذرا سا انہوں نے اپنا منہ بنا لیا اور دبے الفاظ میں کہنے لگے کہ دیوالی کے لیے شبھ دیوالی کہنا چاہیے۔ پہلے تو مجھے بہت غصہ آیا، پھر ہنسی آئی، پھر بہت رنج ہوا کہ آج کل ہمیں کیا ہو گیا ہے، زبانوں کو مذہبوں کے ساتھ کیوں جوڑا جا رہا ہے۔ ہماری تہذیب ایک، ہمارا پہناوا ایک، ہماری موسیقی ایک، ہماری زبان ایک۔ اب میں جو بول رہا ہوں آپ اسے اردو کہہ لیجئے، ہندی کہہ لیجئے، ہندوستانی کہہ لیجئے۔ دیکھیے نا، جب اردو اپنے وجود میں آ رہی تھی، جنم لے رہی تھی، تو اس کو مختلف ناموں سے پکارا گیا۔ کسی نے ہندی کہا، کسی نے اردو کہا، کسی نے ہندوی کہا، کسی نے دکنی کہا۔ ان سب کے علاوہ ایک اور نام تھا جس کو اس زبان سے پکارا جا رہا تھا، یعنی زبان اردو معلی، یعنی شاہ جہان آباد کی زبان۔ یہ شاہ جہان آباد آج کے دور میں جو پرانی دلی ہے اس نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہ اس جگہ یہ زبان نے جنم لیا۔ یہ خالص ہندوستانی نہیں ہے، یہ کسی اور کی زبان ہے۔ یہ کہنا یہ تو ایک بے وقوفانہ حرکت ہے، اس کو بالکل قبول نہیں کیا جا سکتا۔ خود اردو کے بڑے اسکالر شمس الرحمن فاروقی یہ اقتباس میں کہتے ہیں کہ اردو زبان میں جو عام زبان میں بولے جانے الفاظ یا شاعری میں استعمال ہونے والے الفاظ، تقریباً 100 میں سے 60% الفاظ جو ہیں وہ سنسکرت سے آئے ہیں۔ اگر ان کی بات مان لی جائے تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اردو کی جو جنمی ہے یا گرینڈ مدر ہے وہ سنسکرت ہے۔ نہ تو یہ غیر ملکی زبان سے منسوب کیا جا سکتا ہے، اور یہ کہنا کہ یہ مخصوص مذہب کی زبان ہے یہ سراسر غلط ہے۔ دیکھیے نا، مذہبوں کو زبانوں کی ضرورت ہوتی ہے اور زبانوں کو مذہبوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ پوری تاریخ ہمارے پاس ہے۔ اب دیکھیے نا، رگھوپتی سہائے فرغ گورکھپوری، آنند نارائن ملا، پنڈت چکبست یا اور بھی جیسے پریم چند کو دیکھیے، جنہوں نے اردو لٹریچر میں یا شاعری میں ایک بڑا نام پیدا کیا ہے۔ اگر ان ناموں کو ہٹا دیا جائے تو ایک بڑی خلا پیدا ہو جائے گی۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ ایک طرف ہاتھوں میں دیا شنکر کی گلزار نسیم، دوسرے ہاتھوں میں چکبست کی رامائن۔ کیا غضب کرتے ہو، مسلم کی زبان کہتے ہو، اپنی ہی سیتا کو ونواس دیے دیتے ہو۔ ہماری گنگا جمنی تہذیب ہے۔ بیکل اٹسائی کا ایک بہت ہی بے حد خوبصورت شعر یاد آ رہا ہے۔ بیکل اٹسائی کہتے ہیں، دھرم میرا اسلام، بھارت میرا جنم استھان، وضو کروں اجمیر میں اور کاشی میں اسنان۔ اس شعر کو تو ہم لوگوں کو تو ورد کر لینا چاہیے۔ آگے چل کر منور رانا کا ایک بہت اچھا شعر بڑے اچھے وقت میں یاد آ رہا ہے۔ کہتے ہیں، لپٹ جاتا ہوں ماں سے اور موسی مسکراتی ہے، میں اردو میں غزل کہتا ہوں، ہندی مسکراتی ہے۔ اب یہاں بات آ جاتی ہے رواج یعنی کسٹم، پریکٹس۔ اب دیکھیے نا، رسم و رواج اگر میں لفظ استعمال کروں تو آپ کہیں گے کہ یہ تو اردو ہے۔ اگر رسم کو ہٹا کر میں اس میں ریتی جوڑ دوں تو بن جائے گا ریتی رواج، اور آپ کہیں گے یہ تو ہندی ہے۔ اب اس ریتی رواج کو فارسی رسم الخط میں لکھیں تو یہ پھر اردو کہلائی جائے گی، اور رسم و رواج کو دیوناگری میں اگر لکھا جائے تو ہندی کہلائی جائے گی۔ یہاں ماننا پڑے گا یہ ماں اور موسی والا رشتہ ہے یا دو سگی بہنوں والا رشتہ ہے، اردو اور ہندی۔ ناظرین، بات جب رواج کی ہو رہی ہے
تو آئیے ایک اور پہلو پہ نظر ڈالتے ہیں۔ رواج ایک لفظ ہی نہیں، جس رواج کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک پوری تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے۔ رواج ایک کسٹم ہے، ایک پریکٹس ہے، اور ظاہر بات ہے کہ کچھ پریکٹس کرپٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ اردو شاعری نے سوشل ریفارم کے تھیم کو ایکسپلین کیا ہے۔ اس تھیم میں کرپٹ پریکٹس ایک پرابلم ہوتی ہے جن پر شاعر یا تو کامنٹ کرتا ہے یا اس کو سولوشن دیتا ہے، جیسے کیفی اعظمی کی نظم تاج محل۔ کیفی کی نظم تاج محل کو ان ایکوالٹی کا سمبل قرار دیتا ہے۔ یہ نظم کافی لمبی ہے، اس لیے اس کا آخری حصہ پڑھ دیتا ہوں، جس میں شاعر کہتا ہے کہ تاج محل نے ایک ایسے رواج شروع کر دیا ہے، یعنی ایک طرح کی پریکٹس شروع کر دی ہے۔ اب کس پریکٹس کی یہ بات ہو رہی ہے یہ آپ سن کر ہی پتہ لگا پائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں کیفی اعظمی کی نظم تاج محل۔ یہ دمکتی ہوئی چوکھٹ، یہ طلا پوش کلش، یہ دمکتی ہوئی چوکھٹ، یہ طلا پوش کلش، انہی جلووں نے دیا قبر پرستی کو رواج۔ یہاں شاعر تاج محل کی چمک دمک پر حیران ہے کہ اس کی انٹرنس، اس کی چوکھٹ کتنی چمک دمک رہی ہے۔ یہ طلا پوش کلش، طلا پوش یعنی گولڈ پلیٹڈ، ایک نوکیلے گھڑے جیسے دکھتا ہے۔ تاج محل کے گنبد کو اگر آپ دیکھیں گے ایک کلش جیسے دکھائی دے گا، اور وہ بھی گولڈ پلیٹڈ کلش۔ اسی کو شاعر طلا پوش کلش کہہ رہا ہے۔ آگے لکھتے ہیں انہی جلووں نے دیا قبر پرستی کو رواج۔ پرستی یعنی ورشپ، پوجا کرنا، عبادت کرنا۔ شاعر کہتا ہے کہ اس تاج محل کی وجہ سے ہی قبر کو پوجنے کی جو روایت ہے وہ شروع ہو گیا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو اتنے اہتمام کے ساتھ دفنایا جاتا ہے کہ اس کے دفنانے کے بعد اس کی ورشپ کی جاتی ہے، جہاں پر اس کو گاڑا جاتا ہے اس کو ایڈمائر کیا جاتا ہے۔ ورشپ یہاں ایڈمائریشن کا مطلب ہے۔ چلیے دوبارہ پڑھتے ہیں۔ یہ دمکتی ہوئی چوکھٹ، یہ طلا پوش کلش، انہی جلووں نے دیا قبر پرستی کو رواج۔ ماہ و انجم بھی ہوئے جاتے ہیں مجبور سجود، واہ آرام گئے ملکہ معبود مجاز۔ ماہ و انجم، ماہ یعنی چاند، انجم یعنی تارے، مجبور سجود یعنی سجدہ کرنے پر مجبور۔ اور کس کے آگے سجدہ ہونے کی بات ہو رہی ہے؟ وہ آگے لکھتے ہیں واہ آرام گئے ملکہ معبود مجاز۔ آرام گاہ یعنی ریسٹنگ پلیس، اٹوم۔ بلکہ معبود مجاز، ملکہ معبود مجاز، معبود خدا کو کہتے ہیں، بلکہ معبود مجاز کون ہے یہاں پر؟ ایک ایسی کوئین who has got a temperament of a god۔ یا معبود مجاز ایک ایسے انسان کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے جو خود کو خدا سمجھنے کا شوق رکھتا ہے۔ آپ غور سے سمجھیں گے تو یہاں ایک کامنٹ ہے مونارکی پر۔ بادشاہوں اور ملکوں میں مجاز میں خود پرستی ہے اور وہ کسی اور کو اپنے آگے سمجھتے ہی نہیں۔ اسی کے اوپر شاعر کہتا ہے ملکہ معبود مجاز۔ دیکھیے سیلف ورشپ پر میرا ایک پرسپیکٹو سن لیجئے۔ دیکھیے خود پرستی ہمیں ایک ایسے ٹینجنٹ پر لے جاتی ہے جو کافی ہارمفل ہوتا ہے، خود کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ لیکن خود شناسی یعنی سیلف ایڈمریشن اس حد تک کریں جس حد میں آپ اپنے ارد گرد دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ So what I'm going to tell is خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کوئی دکھائی نہ دے۔ بشیر بدر کا یہ بہت ہی پیارا شعر ہے۔ But life is all about making a striking balances۔ اس بات کا آپ بہت زور سے دھیان رکھیے گا کہ دوسروں کے لیے آپ اپنی زندگی وقت یعنی ڈیووٹ نہ کریں اور اس کے بعد آپ کو ملال ہو جائے کہ ہائے خود کے لیے بھی کچھ بچا ہی لیتے۔ اوکے، کمنگ بیک ٹو کیفی اعظمی کے نظم تاج محل، جس میں شاعر اس مونیومنٹ کو قبر پرستی کے اس رواج کو بڑھاوا دینے کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنی اعلیٰ شان ہے یہ قبر کہ چاند اور تارے بھی سجدہ کرنے
کرتے ہیں، اور ایسی ملکہ کے آگے جس کا معبود مجاز ہے۔ آگے سنیے، لکھتے ہیں دیدنی قصر نہیں دیدنی تقسیم ہے یہ، روئے ہستی پہ دھواں قبر پہ رقص انوار۔ دیدنی یعنی دیکھنے کے لائق، قصر یعنی محل، تقسیم یعنی بانٹنا، ڈویژن۔ شاعر کہتا ہے کہ تاج محل میں دیکھنے لائق دیدنی اس کی بناوٹ نہیں، بلکہ دیکھنے لائق بات یہ ہے کہ کس خوبی سے تاج محل ان ایکویلٹی کا سمبل بن گیا ہے۔ دیدنی قصر نہیں دیدنی تقسیم ہے یہ۔ آپ کہیں گے کیسی تقسیم ہے یہ کیسی انیکویلٹی؟ دیکھیے، جب غریب مرتا ہے تو اس کو 2 گز زمین بھی میسر نہیں ہوتی، اور اپنی ملکہ کے لیے مرنے پر قبر کے نام پر دنیا کا ایک عجوبہ ہی بنا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ تو خدا کی بنائی ہوئی دنیا میں اس سے بڑھ کر تقسیم کیا ہو سکتی ہے؟ دیدنی قصر نہیں دیدنی تقسیم ہے یہ، روئے ہستی پہ دھواں قبر پہ رقص انوار۔ روئے ہستی یعنی زندگی کے چہرے پر دھواں، لیکن قبر پر رقص انوار، یعنی انسان جب تک زندہ رہتا ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی، اور جیسے ہی وہ مر جاتا ہے تو اس کی قبر پر جا کر اس کو یاد کیا جاتا ہے اور اس کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ یعنی زندگی حال سے بے حال ہے، لیکن قبر پر دیکھیے کتنی روشنی ناچ رہی ہے۔ آگے لکھتے ہیں پھیل جائے اسی روضے کا جو سمٹا دامن، کتنے جاندار جنازوں کو مل جائے مزار۔ روضہ یعنی کسی سنت کا مزار یعنی درگاہ، یعنی یہ مزار تاج محل کو کہہ رہے ہیں پھیل جائے تو اپنی زمین پر ان کو بھی دفنانے کی جگہ مل سکتی ہے جو بادشاہ کے جیسے بہادر تو ہیں لیکن بادشاہ نہیں ہیں۔ کتنے جاندار جنازوں کو بھی مل جائے مزار۔ آخر میں کیفی کہتے ہیں دوست میں دیکھ چکا ہوں تاج محل واپس چل۔ تو کیفی اعظمی کی نظم تاج محل، اس نظم میں تاج محل نے جس رواج کی شروعات کر دی ہے وہ شاعر کے نزدیک قابل قبول ہی نہیں ہے۔ ناظرین، آج کا یہ ایپیسوڈ یہیں ختم کرتے ہیں۔ نور احمد کو اجازت دیجیے، پھر باتیں کریں گے، ہم مل جل کے باتیں کریں گے، باتیں نور کی میں۔ اور ہاں، یہ چینل آپ کا ہے، آپ اسے بڑے پیار سے لائک کریں، شیئر کریں اور ضرور سبسکرائب کریں، کامنٹ بھی کریں۔ خوش رہیے اور اپنا خیال رکھیے گا۔ بائے۔